بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا فیما یامرونکم بہ یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم کافروں کی بات کی اطاعت کرو گے، ان کی باتیں مانو گے، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو، فیما یامرونکم بہ، تمہیں جو باتیں کہتے ہیں، تمہیں جو باتیں بتاتے ہیں، اگر ان کی باتوں پر تم عمل کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹا دیں گے کفر کی طرف، تو تمہیں کفر کی طرف وہ لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اب اگر تم پھر کفر کی طرف پلٹے تو یہ تمہارا پلٹنا بڑے خسارے اور نقصان کا ہوگا، تم خاسرین ہو جاؤ گے، خسران و نقصان سے دوچار ہوگے۔ مدینہ طیبہ میں آ کر کے احد کے شرکاء جب واپس آ گئے تو انہوں نے جو منافقین تھے ادھر ادھر کی باتیں کی، انہوں نے بہکانا شروع کیا مخلص صحابہ کو کہ دیکھو صحیح، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فتح حاصل ہوگی اور کہاں فتح ہوئی، ہم تو شکست کھا کے واپس آئے ہیں، لہذا وعدہ سچا نہیں ہوا ہے، اس طرح مطلب باتیں کی۔ تو اب مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم ان کی باتوں میں ہرگز مت آنا، وہ تو چاہیں گے ہی کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور پھر تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ، تو اے ایمان والو، کافر جو تم سے کہتے ہیں ان کی باتوں پر اطاعت نہ کرو، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرو، ورنہ تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور جب تم کفر کی طرف پلٹو گے تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا، تم خسران اور نقصان سے دوچار ہوگے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ یقین رکھو کہ تمہارا اصل ناصر و مددگار کون ہے، تمہارا اصل مولا پروردگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور اللہ تعالی ہی بہترین مددگار ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تمہارے مددگار ہوں گے ان کے سب سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کون ہے؟ پروردگار۔ تو تم ان کافروں کو اپنا ناصر نہ سمجھو، بلکہ تمہارا اپنا سچا حقیقی ناصر تمہارا پروردگار ہے۔ فَأَطِيعُوهُ دُونَهُمْ، لہذا تم ان کافروں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی اطاعت کرو، تو جو تمہارا اصل مددگار ہے اس کی اطاعت کرو۔ فَأَطِيعُوهُ، تو تم اللہ کی اطاعت کرو، دُونَهُمْ، ان کو چھوڑ کر، کن کو چھوڑ کر؟ کافروں کو چھوڑ کر ان کی اطاعت نہ کرو۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا، ان کافروں کے دلوں میں عنقریب ہم رعب ڈال دیں گے۔ یہ رعب سکون عین کے ساتھ بھی ہے اور ضم عین کے ساتھ بھی، یعنی رعب اور رعوب، یعنی عین کا ضمہ اور سکون دونوں ہے۔ معنی کیا ہے رعب کے؟ خوف، کہ ہم ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے۔ وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد على العود واستئصال المسلمین فرعبوا، چنانچہ ان کے احد سے کوچ کر جانے کے بعد وہ اس بات کا عہد کر چکے تھے، پختہ عزم کر چکے تھے کہ وہ احد کی طرف پھر لوٹ کر آئیں، علی العود، میدان احد کی طرف لوٹنے کا، واستئصال المسلمین، اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وہ عزم اور پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ فرعبوا، مگر ان کے دل میں رعب ڈال دیا گیا، انہیں مرعوب کر دیا گیا۔ ولم یرجعوا، اور وہ پھر روب کی بنیاد پر، روب کے پڑ جانے کے بعد وہ میدان احد کی طرف واپس نہ لوٹے۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب احد سے یہ فتح حاصل کرنے کے بعد کفار مشرکین واپس جانے لگے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لگام تھی، ساری زمام اسی کے ہاتھ میں تھی۔ جب یہ مدینے سے نکل گئے، احد سے آگے پہنچ گئے مکے کے راستے میں، تو درمیان میں جا کر کے انہیں کچھ تھوڑا سا احساس ہوا اور انہیں آنکھ کھلی، ان کی انہیں شعور ہوا کہ ارے ہم نے یہ کیا کیا۔ ابو سفیان بہت پچھتایا، اس کے تمام ساتھی، کہ ہم تو مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود کرنے کے ارادے سے آئے تھے احد کے میدان میں، اور ہم شروع میں بھلے شکست کھا گئے تھے لیکن آخر میں تو بات ہماری ہی حق میں آ گئی تھی، ہمیں فتح حاصل ہو گئی تھی، ہم مسلمانوں پر قابض ہو گئے تھے، ان پر ہم حملہ آور ہو گئے تھے، تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ جب احد میں ہم کامیاب ہو گئے تھے تو وہیں سے ہم مدینے پہ جا کے چڑھائی کر دیتے، یہ تو ایک اچھا موقع تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی ملک میں داخل ہو کر کے فتح حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ایک ایک حصے میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ہر جگہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ابو سفیان کی سرکردگی میں، یا ابو سفیان وغیرہ نے یہی کہا کہ بتائیے ہم سے تو بڑی بنیادی غلطی ہو گئی، ہم احد میں جیتنے کے بعد ہم کیسے واپس آ گئے، نہیں ہمیں مدینے ہی کی طرف چلا جانا چاہیے تھا اور مدینے کو بھی تہس نہس کر دیتے، ہم وہاں سے بھی مسلمانوں کو صفایا کر دیتے۔ یہ انہوں نے سوچا اور سوچ کر کے پھر ارادہ کیا کہ نہیں چلو ہم پھر احد کی جانب چلتے ہیں، اور جو بچے کچھ مسلمان رہ گئے ہیں انہیں بھی مدینے میں جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے پختہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، کہاں لوٹنے کا؟
احد کی طرف یا مدینی طرف پلٹ آنے کا، اور استیصال مسلمین یعنی مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا پکا ارادہ کر لیا انہوں نے. لیکن فرعبوا، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، روب ڈال دیا، جس کی وجہ سے پھر وہ مکے اور مدینے کی طرف یا احد کی طرف آنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، اور انہوں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھی بھیجا، کسی سے انہوں نے کہلوایا، وہاں رک کر کے کہلوایا کہ جاؤ مدینے میں کہہ دینا کہ ہم پھر آ رہے ہیں. ابو سفیان وغیرہ تمام مشرکین کہہ دینا ہم پھر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر اپنا آدمی بھیجا کہ جا کے دیکھو جہاں بھی ہیں انہیں آپ نے تعاقب کیا، اور حمراء الاسد تک آپ گئے، مگر وہ وہاں سے جا چکے تھے. یعنی ان کی واپس پلٹنے کی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ مروب ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور وہیں سے واپس ہو گئے. اللہ کے رسول پھر حمراء الاسد سے واپس تشریف لائے. بما اشرکوا بسبب اشراکہم باللہ، اور یہ جو ان کے دلوں میں خوف بٹھایا گیا، ان کے دلوں میں جو روب بٹھایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بما اشرکوا بسبب اشراکہم باللہ، اشراک باللہ کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں میں شرک تھا، وہ شرک کے مرتکب تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا گیا ہے، روب بٹھا. بما اشرکوا بسبب، بما میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، اس نے مفسر نے بے سببے کا اضافہ کر دیا. بے سبب اشراکہم باللہ، ان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، ما لم ينزل بہ السلطانہ، اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ اس چیز کو کہ جس کے عبادت پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اور برہان نہیں اتاری گئی. لم ينزل بہ سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی حجت نہیں اتاری. سلطان وہ نے حجت علی عبادتہ ہی، جس چیز کو وہ شریک کرتے تھے اللہ کے، اس کی عبادت پر اللہ نے کوئی حجت اور کوئی دلیل نازل نہ فرمائی. وہ الاصنام، اور وہ کیا چیز تھی جس کے ساتھ اللہ کو شریک کرتے تھے؟ وہ بت تھے. تو یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتوں کو پوچھتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، حالانکہ بتوں کی عبادت پر کوئی دلیل اور کوئی برہان نازل نہ ہوئی تھی. وما باؤہم النار، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. وبئس مثوی مأوی الظالمین، اور یہ ظالموں اور کافروں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. مثوی کی تعویل ماوا سے کر کے، دونوں کے ہم معنی ہی ہیں لگ بھگ، مگر مثوی معنی میں ماوا میں کے معنی میں فرق اتنا ہے. مثوی کہتے ہیں بالکل یعنی اصل رہنے کی جگہ، جو اصل ٹھکانہ ہو وہ، اور ماوا عارضی کو کہتے ہیں. تو اب صحیح یہ ہے کہ ماوا عارضی نہیں اصلی، اور مثوی عارضی. تو اب مثوی کی وضاحت یا مثوی کی تفسیر ماوا سے کر کے کہا کہ ان کا اصل ٹھکانہ کافر و ظالموں کو کیا ہے؟ جہنم ہی ہے، اور یہ جہنم انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے. ہیا یعنی یہ ٹھکانہ ان کا جو جہنم ہے، بئسا یہ مد بالضم ہے، یہ ٹھکانہ ان کا جہنم بہت برا بدترین ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِيَّاكُمْ بِالنَّصْرِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو، جو وعدہ نصرت تھا، اس کو سچا کر دکھایا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقْتُلُونَهُمْ، اس وقت جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ، اللہ کے حکم و ارادے سے تم جب کافروں کو قتل کر رہے تھے تو اللہ نے تم سے اپنا نصرت کا کیا ہوا وعدہ پورا فرما دیا، سچ فرما دیا. حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم بزدل ہو گئے، پست ہمتی کی شکار ہو گئے، جب ان تم عن القتال، جب تم قتال سے پست ہمت ہو گئے، بزدل ہو گئے. وتنازعتم، اختلفتم فی الامر، اور ایک خاص معاملے میں تم اختلاف کے شکار ہو گئے، تم جھگڑا کر بیٹھے. تنازع نہ لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ تم اختلاف رائے کر بیٹھے، اور تم اختلاف کا رائے کر بیٹھے خاص معاملے میں. وہ کون سا امر تھا، وہ کون سا معاملہ تھا جس میں اختلاف رائے کر بیٹھے؟ اے امر نبی بالمقام فی سفح الجبل الرمی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم کہ جس میں آپ نے تیر اندازی کے لیے دامن کوہ میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا. 50 لوگوں کو متعین کر دیا تھا کہ تم یہی رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو. تو اللہ کے رسول نے تیر اندازی کے لیے جس جگہ دامن کوہ میں، پہاڑ کی گھاٹی میں تمہیں رہنے کا حکم کیا تھا، تم نے اس حکم کو نہ مانا، اس میں نافرمانی کی. فقال بعضهم، تم میں سے بعض تو کہنے لگے، نذهب فقد نصر اصحابنا، ارے اب تو ہمارے ساتھی منصور ہو گئے، ہمارے ساتھی اب تو فتح یاب ہو گئے ہیں، اب ہم چلتے ہیں. نذهب،
ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھی تو اب کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے. اور بعض کہنے لگے لا نخالف امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے. سرکار نے ہم سے فرمایا چاہے شکست ہو یا فتح ہو تمہیں یہی رہنا، تو ان کا ہم نہیں ہٹیں گے. ان تمام 50 میں سے صرف چند صحابہ تھے جو باقی رہ گئے تھے، ڈٹے رہ گئے تھے. اس میں بعض نے فرمایا کہ صرف ابو طلحہ تھے، بعض نے کہا نہیں 7 صحابہ رہ گئے تھے، بعض نے کہا نہیں 12 رہ گئے تھے، کہیں 14 کی بھی روایت ہے. تو صرف چند ہی صحابہ باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب وہاں سے چلے گئے تھے. یہ لقد صدقکم اللہ وعدہ، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. یہ بھی شان نزول یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب لوگ واپس آ گئے صحابہ کرام، اور آنے کے بعد اس میں مخلصین اور غیر مخلصین سبھی تھے، تو منافقین نے مخلصین کو یہ بہکانے کی کوشش کی، انہیں بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھیے ہم گئے تھے اور نبی کی زبان سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، کہاں فتح و نصرت ملی، ہم تو ناکام ہو کر کے واپس ہوئے ہیں. تو آیت کریمہ نازل، نہیں تم ناکام نہیں، اللہ نے تو تمہیں فتح دکھائی دی تھی، تم تو فتح یاب ہو گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، لیکن تم سے چونکہ غلطی ہو گئی. اور غلطی کیا ہوئی کہ تم نے رسول اللہ کے کہنے پر عمل نہیں کیا، ان کا حکم نہیں مانا. اس غلطی کی پاداش میں یہ ہوا کہ تمہارا بنا بنایا کھیل، تمہاری ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. تو تمہاری شکست میں تبدیلی تمہاری اپنی غلطی ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تمہیں فتح تو حاصل ہو ہی گئی تھی. وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ، یعنی تم نے کیا کیا، تم اختلاف کے شکار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے تم نے نافرمانی کی. وَعَصَيْتُمْ أَمْرَهُ، اور تم نے امر نبی کی، امر رسول کی مخالفت کی، تم نے نافرمانی کی. فَتَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِیمَةِ، لہذا تم نے مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے مرکز کو چھوڑ دیا، مرکز بری شریف کو، اور مورچے کو چھوڑ دیا. جو مورچہ بنایا تھا کہ تم یہیں رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، تو تم نے اس مرکز کو، اس مورچے کو چھوڑ دیا، دامن کوہ کو چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑا تھا؟ لطلب الغنیمہ، تمہارے دماغ میں یہ بات آئی ارے فتح تو ہو ہی گئی ہے، اب مال غنیمت اکٹھا ہے، وہ لوگ لے جائیں گے، چلو ہمیں بھی تو لینا ہے. تو مال غنیمت کے لالچ میں، مال غنیمت کے حصول میں تم نے مرکز کو چھوڑ دیا. من بعد ما اراکم اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھا دی تھی. ما تحبون من النصر، تمہاری پسندیدہ چیز کیا تھی؟ نصرت، فتح یابی، کامیابی، اللہ نے وہ تمہیں دکھا دی تھی. ہو گئی تھی نا، پہلے فتح حاصل ہو گئی تھی، تو اللہ تم کو تمہاری پسندیدہ چیز دکھا چکا تھا، اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی. وجواب اذا دل علیہ ما قبلہ، اور اذا کے جواب، یہاں اذا کا جواب محذوف ہے جس پر اس کا ما قبل کا جملہ دلالت کر رہا ہے. اے منعکم نصرہ، جواب کیا ہے؟ جواب اذا منعکم نصرہ، اللہ نے تم سے اپنی مدد روک لی. کیوں؟ یعنی اذا فشلتم عن القتال، جب تم قتال سے بزدل ہو گئے، پس ہمت ہو گئے، تو پھر اللہ نے تم سے مدد بھی روک لی. ورنہ عادت تو مدد نازل فرما ہی چکا تھا، تمہیں تو کامیاب فرما چکا تھا. وہ منکم من یرید الدنیا، پھر فرمایا گیا تم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا چاہتے تھے. کس سے؟ اس جنگ سے، اس جہاد سے، غزوہ احد میں شریک ہونے سے. تم میں کہ کچھ تو وہ تھے جو دنیا ہی کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا چاہتے تھے. فترک المرکز للغنیمہ، تو جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے طلب غنیمت میں، حصول غنیمت میں مرکز کو، مورچے کو چھوڑ دیا. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے، انہیں آخرت کا ثواب چاہیے تھا، آخرت کی نعمت چاہیے تھی، وہ آخرت چاہتے تھے. فثبت بہ حتی قتل، تو وہ ثابت قدم رہے، وہ میدان میں ڈٹے رہے. بھلے اور سب لوگ چلے گئے، بھاگ گئے، مگر انہوں نے میدان نہیں چھوڑا. تو کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا. کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، ان کا مقصد حصول آخرت، تو وہ میدان میں ڈٹے رہے، انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا، مرکز کو نہیں چھوڑا. فثبت بہ، تو وہ وہاں ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے. حتی قتل، کب تک ڈٹے رہے؟ حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے، مگر وہاں سے ہٹنا انہوں نے گوارا نہ کیا. جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھی، کہ وہ حضرات تھے کہ تمام لوگ بھاگ رہے ہیں مگر وہ نہ بھاگے. کیوں؟ یہ وہ حضرات تھے جن کا ارادہ کیا تھا؟ آخرت کا ارادہ تھا. ثم صرفکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے. عطف علی جواب اذا المقدر، ردکم بالہزیمہ. صرفکم کی تفسیر کی ردکم،
اور اللہ نے تمہیں پھیر دیا ہزیمت کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ صرفکم کا جو عطف ہے وہ اذا کے جواب مقدر پر ہے۔ ایک اذا کا جواب مقدر اس سے پہلے بتا چکے ہیں، منعکم نصرہ، تو منعکم نصرہ یہ اذا کا مقدر جواب ہے جو محذوف ہے نا، تو اس جواب مقدر پر ہی صرفکم معطوف ہے اور صرفکم کا عطف ہے کہ اللہ نے ثم صرفکم عطف علی جواب اذا، یہ پھر تمہیں اللہ نے پھیر دیا، یہ صرفکم یہ اذا کے اس جواب مقدر پر عطف ہے۔ معنی کیا ہے؟ ردکم بالہزیمہ، تمہیں ہزیمت کے ساتھ اللہ نے پھیر دیا، عنہم الکفار، کافروں سے پھیر دیا، یعنی پہلے تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی انہیں شکست، لیکن پھر بعد میں اس کا الٹا ہو گیا۔ الٹا کیا ہوا کہ اب تم شکست کے شکار ہو گئے اور انہیں فتح ہو گئی۔ لیبتلیکم، اور اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا کہ تمہاری فتح شکست میں بدل گئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے، تمہارا امتحان لے، لیبتلیکم لیمتحنکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، فیظہر المخلص من غیرہ، اور اس طرح مخلص غیر مخلص سے ممتاز ہو جائیں، واضح ہو جائیں، پتہ چل جائے کون منافق ہے اور کون مخلص ہے۔ تو جو بندے جو صحابہ ڈٹے رہے وہ یقیناً مخلص رہے، اور جو بھاگ گئے وہ مخلص نہیں تھے۔ یہ تو کہا جائے گا کہ صحابہ میں ایسا نہیں کہ نفاق تھا، یہ منافق اور ہی تھے جو اکسا رہے تھے، لیکن جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتے، صحابہ تو مخلص ہی ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے، تمہارا امتحان لے اور مخلص غیر مخلص سے واضح ہو جائیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، ما ارتکبتموہ، تم نے جو کچھ بھی جرم کا ارتکاب کیا، تم سے جو بھی لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں معاف فرما دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، بالعفو، معافی کے ذریعے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمانے والا، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا اذکروا، یاد کرو، حالانکہ یہ وہاں سے بھاگنا یا امر رسول کی مخالفت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ بھی نہیں۔ نبی کریم نے فرما دیا یہیں رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، پھر وہاں سے ہٹ جانا، یہ تو گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یا میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے۔ تو صحابہ کرام سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی معافی کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا، قد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو مومن کا گناہ کبیرہ اللہ چاہے تو معاف فرماتا ہے۔ پتہ چلا گناہ کبیرہ سے مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ اذکروا اذ تسعدون تبعدون فی الارض ہاربین، اور یاد کرو جب تم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تبعدون فی الارض، زمین میں بھاگ رہے تھے، دور ہو رہے تھے، ہاربین، بھاگتے ہوئے میدان چھوڑ رہے تھے۔ یاد کرو جب تم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ولا تلوون تعرجون علی احد، اور تم میں کا کوئی بھی کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ٹھہر نہیں رہا تھا، کوئی ادھر ادھر رک کر کے نہیں سن رہا تھا، بس جیسے بھاگ ہوتی ہے۔ تو یاد کرو جب تم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور تم میں کا کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی کسی بات نہیں رکتا تھا، نہیں ٹھہرتا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور دوسری جماعت میں تمہارے رسول، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے، اے من ورائکم فی اخراکم، یعنی تمہیں رسول تمہارے پیچھے سے، تم تو بھاگ رہے ہو اور پیچھے بھی تمہارے رسول تمہیں آواز دے رہے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں۔ یقول، اور وہ فرما رہے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ رسول کب فرما رہے تھے؟ جب مسلمان میدان چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو آپ بلا رہے تھے، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وجہ وہ بھی تھی، میں نے بتایا کہ جب احد میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے تو اب تو حواس ختم ہو گئے، سارے صحابہ حواس باختہ ہو گئے، اب کہاں کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے یہی کوئی مان لیجئے فساد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے اور پھر آدمی بھگدڑ مچ جائے، جسے کہنا چاہیے، اس بھگدڑ میں کسی کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟
کوئی کتنی بھی اچھی بات کہے تو بھی ایک دم سمجھے تو اس میں وہ کبھی کبھی معذور بھی ہوتے ہیں، صاحب حواس ہی ہمارے کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو بالکل باختہ ہو گئے تھے، حواس باختہ ہو گئے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ پوزیشن تھی. اللہ کے رسول پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. فاصابکم فجازاکم غما بالہزیمۃ بغم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا، تمہیں بدلہ دیا، غم دیا، غم پہنچایا تمہیں، ہزیمت والا غم، غم بالہزیمت، تمہیں غم دیا ہزیمت کا غم، بغم، غم کے ساتھ، یعنی غم بالائے غم، غم پر غم دیا اللہ نے. پہلا غم تو یہ تھا کہ تمہیں ہزیمت کا شکار ہونا پڑا، تم شکست خوردہ ہو گئے، اور دوسرا غم بے سبب غم میں کم رسول بالمخالفت، کہ تم نے رسول کے امر کی مخالفت کی تو تم نے رسول اللہ کو غمگین کیا. تو یہ بھی غم، تو تمہیں غم بالائے غم سے دو چار ہونا پڑا. اللہ نے تمہیں غم بالائے غم دیا. وقیل، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو با ہے بغمن میں، یہ معنی میں علی کے ہے. تو اب کیا عبارت ہوگی؟ فاصابکم غما علی غم، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. تو با معنی میں علی کے ہے. کیا معنی ہوں گے؟ اے مضاعفا علی غم فوت الغنیمت، یعنی فوت غنیمت کے غم پر مزید غم دیا. ایک تو غم تمہیں یہ ہوا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا غنیمت. بھائی مال غنیمت کب ملتا ہے؟ جب فتح ہوتی ہے، اور فتح ہوئی نہیں ہے تو تمہارا مال غنیمت تمہارے ہاتھوں سے گیا. تو ایک غم تو یہ ہوا، اور دوسرے یہ کہ تم نے امر رسول کی مخالفت کی اور انہیں غمگین کیا. دوسرا غم یہ ہوا. لکی لا متعلق بعفا او باصابکم فلا زائدہ، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اللہ نے تمہیں غم بالائے غم دیا، تمہیں غم پر غم دیا، تاکہ لا تحزنوا فلا کی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم اپنے فوت شدہ یا فوت غنیمت پر تم غمگین اور رنجیدہ نہ ہو. اللہ نے تمہیں غم بالائے غم دیا تاکہ تم فوت غنیمت پر رنجیدہ نہ ہو، حزن و ملال کے شکار نہ ہو. یہ تو اس وقت معنی ہوں گے جب عفا سے متعلق ہو لکیلا، یعنی اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. اب معافی اتنی بڑی خوشی ہے کہ تم اس غم کو بھول جاؤ گے کہ نہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، تمہارے اوپر کوئی سزا ہوئی، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی کسی طرح سے بھی، اب پھر کوئی ایسا انعام تمہارے پر کر دیا جائے جو اس غم کو بھلا دے، تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے، کسی سے زیادہ ٹھوکر لگی، آپ کو تکلیف پہنچ گئی، ذرا سی کھال چھل گئی، لیکن وہ جس سے کھال چھنی ہے وہ بہت بڑا تھا، بہت محسن تھا، بڑا، اور رو کر کے وہ اس نے آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ارے ارے بابو معاف کرنا، ارے معاف کرنا، ارے بھی ارے تم میرے اتنے لگا دیا سینے سے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی. بتاؤ وہ تمہارا زخم بھول جاؤ گے کہ نہیں بھول جاؤ گے؟ یعنی تمہیں امید بھی نہیں تھی کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کے اور مجھے اتنے پیار سے سمجھائیں گے یا مجھے اتنا پیار کریں گے. اس پیار نے تمہیں وہ غم بھلا دیا. نہیں حضرت کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی، چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ بھول گئے. اللہ نے جب ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور اعلان کر دیا قد عفا عنکم، اللہ نے تو معاف، تو اللہ کی معافی کا یہ اعلان اتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ انہیں جو غم پہنچا تھا وہاں وہ غم بھول گئے کہ نہیں؟ تو فوت غنیمت کا بھی غم بھول گئے، اور اس کے بعد جو اور غم تھا جب معافی مل گئی تو سارے ان کے غم ختم ہو گئے. لکی لا، تاکہ لا تحزنوا علی ما فاتکم، تمہیں جو مال غنیمت تم سے فوت ہوا ہے، اس فوت غنیمت کا تمہیں کوئی، اس سے تم ملال میں نہ ہو، اس سے رنجیدہ نہ ہو. ولا ما اصابکم، یہ لا ما اصابکم ملا ہے، یہ زائد ہے یہ. اور جو کچھ تمہیں پہنچا تھا احد کے میدان میں من القتل والہزیمت، یعنی جو کچھ بھی، ایک تو فوت غنیمت کا غم، اور دوسرے قتل ہوئے، تمہارے ساتھی قتل کیے گئے، ہزیمت کے شکار تم ہوئے، یہ بھی غم. تو یہ غم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا دے اور تم اس سے رنجیدہ نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب کہ اللہ کا تعلق کس سے ہو؟ عفا سے ہو. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو یہ سارے غم تم بھول گئے، ان سے تم رنجیدہ. لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تمہیں جو کچھ بھی قتل و ہزیمت والی تکلیف پہنچی، تمہیں جو کچھ بھی فوت غنیمت والی تکلیف پہنچی، تاکہ تم اس سے رنجیدہ نہ ہو. ایک معنی یہ. اور اگر اس کا علاقہ کا تعلق اصابکم سے ہے، اللہ نے تمہیں جو تکلیف پہنچائی، جو غم پہنچایا، تو اب یہاں پر کیلا میں جو لا ہے یہ لا زائدہ ہوگا. اب معنی یہ ہوں گے تاکہ تم غمگین ہو جاؤ، تاکہ تم رنجیدہ ہو جاؤ. کس بات پر؟ اسی فوت غنیمت پر اور اسی قتل و ہزیمت کے شکار ہو جانے پر. تو اس کا تعلق اگر عفا سے ہے تب تو لا زائدہ نہیں،
بلکہ لا ناہیہ عامل ہوگا اور اس کا اعتبار ہوگا. اور اگر اس کا تعلق آفا سے نہیں بلکہ ما اصابکم سے ہے تو پھر یہ لا کیسا ہوگا؟ زائدہ ہوگا. پہلے کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو ان غموں سے. اور دوسرے معنی کیا ہوں گے؟ تمہیں اللہ نے یہ جو تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں اللہ نے جو مصیبت پہنچائی ہے، وہ اس لیے تاکہ تم رنجیدہ ہو جاؤ اور تمہیں آنکھیں کھل جائیں، تم ہوش میں آ جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہے، تمہارے عمل اور کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اس غم کے بعد امنا نازل فرمایا. امن کی تفسیر امنن سے، نعاسن یہ اس کا بدل ہے امنا کا. تمہارے اوپر ایسی نیند طاری فرمائی، ایسی نیند تم پر اتاری جو نہایت سکون دینے والی تھی، چین والی. امنا راحت و چین دینے والی نیند تمہارے اوپر اتاری. یغشا یہ یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، یغشا بھی اور تخشا بھی. یغشا اگر پڑھیں گے تو ہوا ضمیر نکلے گی، اس ہوا ضمیر کا مرجع ہوگا نعاسن مذکر ہے. اور اگر تخشا پڑھیں گے تو تخشا کی میں ہیا ضمیر نکلے گی. ہیا کا مرجع نعاسن تو ہو نہیں گئے، امنا ہوگا. تو اگر امنا کا لحاظ کیا جائے تو تخشا اور نعاسن کا لحاظ کیا جائے تو یخشا. بہرحال دونوں قرآت ہیں. اور اللہ نے اس غم کے بعد یعنی غم بالائے غم کے بعد مسلمانوں تم پر ایک امن و سکون والی، چین اور راحت والی نیند اتاری، نیند طاری فرمائی. طائفۃ منکم، تم میں کے کچھ لوگ، تم میں کی ایک جماعت. اور وہ کون سی جماعت تھی؟ مومنین کی. یعنی تمہاری مومنین کی جماعت پر اللہ نے ایک چین اور سکون والی نیند اتار دی. وَكَانُوا يَمِيدُونَ تَحْتَ الْجَحْفِ، یہ لوگ جب ان پر غنود کی طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی، تو حال یہ تھا کہ یہ اپنی ڈھالوں کے نیچے اونگ رہے تھے. جیسے جھوٹے کھانے آدمی گر گر پڑتا ہے، تو یہ اتنی سکون و چین والی نیند تھی کہ تمہارے مومنین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ڈھالوں کو سامنے رکھ کر کے ڈھالوں کے نیچے جھوم رہے تھے یا جھونٹے کھا رہے تھے. وَتَسْقُطُ السَّيُوفُ مِنْهُمْ، اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گر پڑتی تھیں، چھوٹ چھوٹ جاتی تھیں. جیسے کوئی آدمی نیند میں ہو، ابھی پکڑا ہوا ہے نا، اب چھوٹ گیا، اس کے بعد پھر جلدی سے ہے نا تو اس نے پھر اٹھا لیا. اور کتنا ہوتا، آپ کتاب کو مطالعہ کریں، بہت دیر ہو جاتی ہے تو کتاب ہاتھ میں چھوٹنے لگتی ہے، پھر آپ کھلتی ہے کتاب ہاتھ میں لے پھر. تو یہ غلبہ نیند کی بات ہوتی ہے. اور نیند کب آتی ہے؟ جب آدمی بہت متفکر ہوتا ہے. جب متفکر ہوتا، پریشان ہوتا، مصیبت مبتلا ہوتا تو نیند نہیں آتی. اسی لیے مصیبت زدہ کی رات برسوں کی برابر ہوتی ہے، اس کا وقت ہی نہیں کٹتا ہے. اور جب چین اور راحت اور سکون کا وقت ہوتا ہے تو آدمی غنود کی طاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ بہت بڑی تیاری کے بعد بڑا امتحان دے کر کے رات بھر نہیں سوئے تھے، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، تیاری نہیں ہو پا رہی، نوٹ یاد نہیں ہو پا رہے تھے. اب اس کے بعد امتحان آپ نے دے لیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میں 6 سوالوں سے 5 مطلوب تھے اور 5 کر کے آ گیا. اب آپ جب گھر آ کے ذرا سی ٹیک لگائیں گے، ذرا سی ٹیک لگاتے ہی کہاں چلے جائیں گے؟ آپ دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. کیوں؟ اب سکون مل گیا آپ کو، اب چین مل گیا آپ کو. تو جب تک آدمی مبتلا عالم ہوتا ہے، جب تک پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اس وقت تک نیند نہیں آتی. اور جب وہ سکون سے ہو جاتا ہے، اسے راحت مل جاتی ہے تو نہیں. تو ان مومنین پر اللہ نے غنود کی تعریف فرما دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پرسکون نیند مل گئی اور وہ مطمئن ہو گئے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امنا نازل فرمایا، تم پر چین اور سکون والی نیند طاری فرما دی. نعاسن یہ امنتن سے بدل ہے، یعنی نیند طاری فرما دی. یغشا طائفۃ منکم، تم میں کے ایک جماعت، کچھ لوگ، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہم المؤمنون، اور وہ مومنین ہیں. تم میں کے جو مومنین تھے وہ تو بہرحال امن اور راحت اور سکون میں ہو گئے. فکانو، ان کا تو یہ حال تھا، یمیدون تحت الجحف، کہ وہ اپنی ڈھالوں کے نیچے اونگ رہے تھے، جھونٹے کھا رہے تھے، جھک جھک جا رہے تھے. وتسقط السیوف منہم، اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گر جا رہی تھیں، چھوٹ چھوٹ جا رہی تھیں. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ وہ تھا یا کچھ لوگ وہ تھے، ایک جماعت وہ تھی کہ وہ قد اہمت انفسہم، کہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑے تھے، انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی.
یہ تو سکون سے سو گئے اور خوب آرام سے جھونٹے آ رہے تھے، اور دوسری جماعت یعنی کافروں کی جماعت کیسی تھی کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، قد اہمت انفسہم، انہیں اپنے جان کے لالے پڑے تھے، اپنی جانوں کی پڑی، اے حملتم علی الہم، یعنی وہ بہت ہی غم میں مبتلا تھے، مبتلا غم تھے، فلا رغبت لہم الا نجاتھا، انہیں تو کسی چیز میں دلچسپی تھی ہی نہیں الا نجاتھا، سوائے اپنی نجات کے، انہیں تو یہ فکر تھی ہمارا کیا ہوگا، تو انہیں اپنی نجات کے علاوہ کسی چیز میں رغبت یا کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نہ تو نبی کریم کی پرواہ تھی اور نہ نبی کریم کے ساتھیوں کی پرواہ تھی، دیگر صحابہ کرام کسی کو، اب وہ اپنی جان میں پھنسے ہوئے تھے، اپنی فکر میں تھے، فلم یناموا، اور اسی وجہ سے وہ سو بھی نہ سکے، انہیں نیند بھی نہ آئی، مومنوں کو نیند آ گئی مگر انہیں نیند نہ آئی، وہم المنافقون، یہ کون لوگ تھے جو اپنی جانوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنی جانوں کی فکر میں تھے، یہ منافقین تھے، یظنون باللہ ظنا غیر ظن الحق ظن کظن الجاہلیہ، یظنون باللہ ظنا غیر الحق، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، ظنن غیر ظن، زن کا اضافہ کر دیا، غیر کی صفت ہے، یعنی ناحق زن اللہ کے ساتھ قائم رکھتے تھے، ظن الجاہلیت اے کظن الجاہلیت، یعنی جاہلیت والا گمان، تو ناحق جاہلیت بھرا گمان یہ اللہ کے ساتھ کرتے تھے، کیا کر رہے تھے، حیث اعتقدوا، اس طرح کہ ان کا اعتقاد یہ ہو گیا تھا، ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ان النبی قتل، منافقین کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے، ولا ینصر، اور ان کا یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ اب ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، جب وہ شہید ہو گئے تو اس دین کی کیا مدد کی جائے گی جو دین لے کر کے وہ آئے تھے، یقولون، اور وہ یہ کہتے تھے، حل معنی میں ماں کے ہے، ما لنا من الامر، یعنی ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، حل بمعنی ما لنا من الامر، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ ہمارا وہ معاملہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یا وہ نصرت، این نصر الذی وعدنا ہو، وہ نصرت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ما لنا من الامر این نصر الذی وعدنا ہو، یہ من زائدہ ہے، شیئن، کہ جس نصرت کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، اللہ نے نبی کی زبان سے وعدہ کرایا تھا کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، نصرت حاصل ہوگی، تو اب یہ کہنے لگے کہ جس نصرت کا ہم سے وعدہ کیا گیا تو اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا اور ہم شکست خوردہ ہو کر کے آ رہے ہیں، کہیں گے نہیں رہے، تو ہمیں وہ نصرت وہ مدد ملی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا، قل لہم، تو اب فرمایا گیا اے محبوب تم ان سے کہہ دو، یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، معاملہ سارا کا سارا، اختیار سارا کا سارا کس کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا تو کچھ لوگوں نے منع کیا اس وقت، پھر منافقین نے آ کے کہا کہ دیکھیے ہم منع کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے کہ مت جائیے ورنہ معاملہ صحیح نہیں رہے گا، گھروں چھوڑ کر جائیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے اور ہم کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن ہماری بات نہیں مانی اور چلے گئے، دیکھیے شکست کھا کے آئے کہ نہیں آئے، ہار کر آئے کہ نہیں آئے، یہ انہوں نے وہاں کہنا شروع کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا، معاملہ تو صرف اور صرف کس کا ہے، للہ، اللہ کا ہے۔ قل ان الامر کلہ، معاملہ سارا کا سارا، یہ کلہ دونوں لغت ہے، نصب کے ساتھ بھی اور رفع کے ساتھ بھی، یعنی کلہ بھی اور کلہ بھی، کلہ اگر پڑھیں گے تو یہ امر کی صفت بنے گا، امر کا اس میں امر کی تاکید، معاملہ سارا کا سارا، تو یہ اگر کلہ پڑھتے ہیں منصوب پڑھتے ہیں تو یہ امر سے بدل، یعنی امر کا مطلب وہ امر کے تابع ہوگا اور امر کی تاکید بنے گا، یہ کل کس کی تاکید، امر کی، تو منصوب ہوگا، اور اگر اسے رفع پڑھتے ہیں تو یہ مبتدا بنے گا، کلہ مضاف مضاف مل کر کے، اور مبتدا بن کے پھر اس کی خبر بنے گی کیا، للہ، پھر مبتدا خبر بن کر کے یہ ان کی خبر بن جائے گی، ان الامر، امرا تو اس کا اسم ہو گیا، ان کا، اب اس کی خبر یا تو کلہ ہے تو کلہ یہ تاکید بنے گی امر کی،
اور پھر اس کی یہ خبر بن جائے گی، اور یا یہ ہے کہ کلہ للہ، یہ پورا جملہ خبریہ ہوگا، یعنی کلہ مبتدا اور للہ اس کی خبر، اور پھر مبتدا خبر سے مل کر کے یہ کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گی، کس کی؟ ان کی۔ دونوں قرات ہے۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ سارا کا سارا معاملہ یہ نصب کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، کلہ نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ توکید کا مطلب امر کی تاکید بنے گا، والرفع اب الرفع یا رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور جب اس کو مرفوع پڑھیں گے کلہ کو تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر للہ۔ اے القضاء لہ یفعل ما یشاء یخفونا، یعنی سارا کا سارا فیصلہ، قضا فیصلہ یہ سب اللہ ہی کا ہے، یفعل ما یشاء وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو ان کا کوئی اختیار کا معاملہ نہیں ہے، اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، اے محبوب یہ اپنے دلوں میں اس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ لا یبدون یظہرون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے منافقین کے، اور یہ آپ کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یقولون، یہ تو یہ کہتے ہیں، یہ یقولون بیان ہے ما قبل کا، یعنی یہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، تو یہ کہتے ہیں، یعنی کہ دلوں میں چھپا ہوا یہ ہے کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا، ہماری بھی کوئی حیثیت ہوتی، ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا، تو ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں احد کے میدان میں آ کر قتل نہ کیے جاتے، ہم مارے نہ جاتے۔ اے لو کان الاختیار الینا، یعنی اگر اختیار ہماری طرف ہوتا، یعنی ہمیں کچھ اختیار حاصل ہوتا، ہماری کوئی حیثیت ہوتی، ہماری بات مانی جاتی، تو لم نخرج، تو ہم گھروں سے نکلتے ہی نہیں، ہم مدینے سے نکل کے ہی نہیں آتے، فلم نقتل، اور جب ہم گھروں سے نکل کر نہیں آتے تو ہم قتل بھی نہیں کیے جاتے۔ لیکن اخرجنا کرہن، لیکن ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے۔ یہ کہا نا انہوں نے، شور مچایا کہ دیکھیے ہم تو کہتے تھے جاؤں گے تو بلا بجے ہار کے آئیں گے، ہم کہاں جائیں، تو ہم تو منع کرتے تھے مگر نہیں مانے اور ہمیں زبردستی لے گئے، اگر ہم نہ جاتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے۔ تو اب فرمایا گیا قل، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اے لوگو اگر تم اپنے گھروں میں پیک بھی ہوتے، نہ نکلتے گھر سے، اگر تم اپنے گھروں میں ہی پیک رہتے، وفیکم من کتب اللہ علیہ القتل، اور تم میں وہ لوگ بھی ہوتے کہ جن کے قتل کا اللہ، جن کے قتل کے بارے میں لکھ چکا ہے اللہ، جن کے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے، کچھ وہ لوگ بھی ہوتے، تو لبرزا خرجا، برزا مانے خرجا، تو وہ ضرور نکل آتے اپنے گھروں سے، وہ لوگ الذین کتبا قضی علیہم القتل، جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ ضرور اپنے گھروں سے نکل کے آتے تم میں سے، الی مضاجعہم، کہاں نکل کے آتے؟ اپنی قتل گاہ کی طرف، اس میدان کی طرف نکل کے آتے، مسارعہم، فیقتلوا، اور پھر یہاں کے وہ قتل کیے جاتے، ولا ینجہم قعودہم، اور ان کا گھروں میں بیٹھ رہنا یہ انہیں نجات نہ دلاتا۔ یعنی تم میں مثلا 100 آدمی ہیں، 25 آدمی کے بارے میں فیصلہ الہی ہو چکا ہے، ان کی موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، تو تم میں کے اگر وہ 25 لوگ جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لکھ دی گئی موت، تو اگر وہ گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو بھی وہ نکل کر کے آتے، ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی موت کا وقت، اگر احد کے میدان میں موت لکھی گئی ان کی تو وہ گھر میں بیٹھے رہتے، تو ان کا گھر میں بیٹھ رہنا انہیں موت سے نجات نہیں دلا سکتا تھا، وہ ضرور نکل کر آتے قتل گاہوں کی طرف، اور انہیں گھروں میں بیٹھنا نجات نہ دلاتا۔ لأن قضاءہ تعالی کائن لا محالۃ، اس لیے کہ جو قضاء الہی ہے اسے بہرحال ہو کر رہنا ہے، قضاء الہی ٹلنے والی نہیں ہے، تو جو اللہ کا فیصلہ اسے ہو کر رہنا ہے۔ وفعل ما فعل بأحد، اور اللہ نے احد میں جو کیا، جو کرنا تھا وہ کیا، اللہ نے جو کیا وہ کیا، لیبتلیا، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش لے لے، تمہارا امتحان لے لے، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزما لے، اس کا امتحان لے لے جو تمہارے سینوں میں ہے، صدورکم قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا، من الاخلاص والنفاق، تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے لے، پتہ کر لے۔ وَلِيُمَحِّصَ يُمَيِّزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ممتاز کر دے اس چیز کو واضح کرتے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، بما فی القلوب، جو کچھ دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وانما یبتلی لیظہر للناس، اور اللہ تعالیٰ جو آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، وہ اس لیے نہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے، وہ تو جانتا ہی ہے،
وہ تو ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے، وہ اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ لوگوں پر ظاہر کر دے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ بہت بہکانے کی کوشش کی تھی ان لوگوں نے کہ اگر ہم نہ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے، بتائیے لے کے چلے گئے اور ہمیں قتل کرا دیا گیا، یہ ہمدردی دکھا رہے تھے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں بتا دیجیے اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جن کی موت لکھی گئی ہے، جن کی موت قسمت میں لکھ دی گئی ہے، انہیں بہرحال میدان میں آنا ہی پڑتا اور وہ مرتے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی بھی بہانہ نہیں چلتا ہے۔